أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ پیغمبر نہیں بنے تھے، باوجود اس کے کہ فرعون کے گھر میں پلے تھے، باوجود اس کے کہ کفرستان ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھا، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کفر سے حفاظت فرمائی. یعنی پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں اور پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے کسی بھی زمانے میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شوق ہوا کہ میں گانا سنوں، چنانچہ میں نے اپنے ساتھی کو جو بکریاں چراتا تھا اس سے کہا کہ تم بکریاں سنبھالو، میں جاتا ہوں. چنانچہ آپ وہاں پر گئے اور آپ وہاں پر جاتے ہی آپ کی آنکھ لگی اور سو گئے. اس وقت اٹھے کہ جب سب جا چکے تھے، دیکھ ہی نہیں سکے. حضرت عباس نے فرمایا کہ محمد ایسا کرو، اپنی جو تہبند ہے اس کو اتارو، سر پہ رکھو، اس کے اوپر پتھر اٹھاؤ. آپ نے جیسی تہبند کھولی تو حضرت جبریل سامنے آ گئے. آپ علیہ السلام ابھی بچے ہیں. حضرت جبریل سامنے آ گئے، کہا محمد دوبارہ ازار بند نہیں کھولنا، یعنی دوبارہ ازار نہیں کھولنا، نیچے کا کپڑا دوبارہ نہیں کھولنا. چنانچہ آپ نے فرمایا دوبارہ مجھے کبھی کپڑا کھولنے کی، یعنی وہاں پہ لوگوں میں کچھ اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، وہ ننگے بھی گھوم لیتے تھے اس زمانے کے اندر. کعبۃ اللہ کا طواف ہی ننگا کرتے تھے، تو اس میں ان کو کیا عار اور شرم محسوس ہونی. تو پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان سب پیغمبروں نے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی. آج کل جو ڈاکومنٹری فلمیں بن رہی ہیں، لوگوں کی معلومات کے لیے ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں، یعنی ان کی زندگی کا ایک ریفلیکشن بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے اور کوئی بھی عالم دین اس کو جائز نہیں کہتا، اور جو صحیح محقق مفتیانی کرام ہیں وہ جائز نہیں کہتے. لیکن جو ایسی ڈاکومنٹری فلمیں ہوتی ہیں ان فلموں میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی دوسروں کے ساتھ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیغمبروں کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت ہے، ایک بہت بڑا اتہام ہے کہ جو پیغمبروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے. ان کی ڈاکومنٹری دکھانے کے بہانے، اس طریقے سے دوسری چیزیں کرنے کے بہانے ایک غلط چیز لوگوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے کہ پیغمبر بھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ، یہ فرعون کے ساتھ رہے، لیکن اس کے باوجود فرعون کے زمانے میں کبھی انہوں نے کسی بت کو یا فرعون کو سجدہ نہیں کیا. ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عزیز مصر کے گھر میں رہے اور عزیز مصر کے ہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتوں کی پرستش نہیں کی. اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کیا. چنانچہ یہ کلمات بتا رہے ہیں ولما بلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچے، واستوى، اور ٹھیک اور پختگی کی عمر پہ آگے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا. یعنی انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، اور جب انہوں نے ہوش نہیں سنبھالا پیغمبروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اور دوسرے قوموں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نابالغ بچوں کو سجدے وغیرہ نہیں کرواتے. تو اس سے ایک بات پختگی سے سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبروں نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوتی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں. یعنی جن کی سرشت کے اندر، جن کے مزاج کے اندر نیکی ہوتی ہے،
اللہ ان کو گمراہ نہیں ہونے دیتے، ان سے بڑے بڑے بلنڈر نہیں ہوتے جن کی فطرت کے اندر، جن کی مزاج کے اندر نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے کہ میری فطرت میں نیکی بھر دے، کہ انجانے میں بھی مجھ سے کوئی ایسا بڑا گناہ نہ ہو جو اللہ کی بغاوت کا سبب بنے، کم علمی میں لا علمی میں بھی مجھ سے کوئی ایسی غلط حرکت نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، کہ انسان بے بس ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں تھے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، کیلولے کا وقت تھا۔ پہلے زمانے میں جو لوگ صحت مند ہوا کرتے تھے اس کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ دیر سوتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور جتنے بھی آپ کو صحت کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹس ملیں گے، اور دنیا کے اندر جہاں پر بھی یہ ریسرچ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لازمی سویا جائے۔ چنانچہ میرے ایک دوست، ان کا کاروبار چائنا کے اندر، انہوں نے بتایا کہ دوپہر کو جو کھانا ہوتا ہے ان کا تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو آدھے گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، کہ وہ چھٹی کسی باہر کے کام کے لیے نہیں ہوتی، اپنے دفتر کے اندر ہی نیچے یا اپنی کرسی کے اوپر سو جائیں آدھے گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے، یہ ان کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے اس کو قیلولہ کہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی چند خصلتیں، جیسا کہ مسواک کرنا، جیسا کہ نکاح کرنا، اور ایسے ہی قیلولہ کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے جتنے بھی انبیاء گزرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام رات میں سوتے یا نہیں سوتے، پوری رات کبھی کبھی نماز پڑھنے میں گزار دیتے، لیکن دن میں قیلولہ لازمی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ قیلولہ بڑی برکت والی نیند ہوتی ہے، دن میں آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ سونا، یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ دوپہر میں قیلولے کا وقت تھا، کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، جو غفلت کا وقت یعنی قیلولے کا وقت تھا، سب سوئے ہوئے تھے، بعض نے کہا نہیں رات کا وقت تھا۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں داخل، یعنی تھوڑا سا عصر سے پہلے کا وقت تھا، من اہلہا، جب علاقے والے سو رہے تھے، فوجد فیہا رجلین، تو 2 آدمی وہاں پہ ایسے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، یقتتلان، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ایسا تھا کہ ایک قبطی تھا فرعون کی قوم کا، اور ایک بنی اسرائیلی تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑ اس بات پہ رہے تھے کہ جو فرعونی تھا وہ کہتا تھا چلو میرے گھر کی مزدوری کرو، اور جو اسرائیلی تھا وہ کہتا میں نہیں کرتا، میں نہیں کہتا، نہ تم پیسے دیتے ہو، نہ تم کچھ کھانا کھلاتے ہو، نہ خیر میں نہیں کرتا تمہارے گھر کی مزدوری، یعنی تجھے کرنی پڑے گی، میرے گھر کی دیوار تجھے بنانی پڑے گی۔ یہ جو فرعونی تھا یہ کوئی چرسی ٹائپ قسم کا آدمی تھا، یعنی مریل قسم کا آدمی تھا، اور یعنی نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا۔ تو ایسا شخص تھا، تو یہ اس شخص کے سر پہ سوار ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، لے کے جاؤ، میرے گھر کی مزدوری کرو، مجھے اٹھا کے بھی لے کے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ آئے، ھذا من شیعتہ، حضرت یہ جو شخص تھا جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ جو فرعونی تھا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف تھا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا اس نے کہا کہ میری مدد کرو، علی ھذا الذی من عدوہ، جو شخص آپ کے دشمنوں میں سے ہے، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف میری مدد کرو جو آپ کا دشمن ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا کہ بھئی جب وہ تمہاری نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے، جب وہ تمہاری مزدوری کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو تمہاری شرائط بھی منظور نہیں ہے، تو تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ کہا نہیں جی اس کو کرنی پڑے گی، باقی لوگ سو رہے ہیں، میرا کام ضروری ہے اس کو، تم خود کر لو۔ کہ میں خود کیوں کروں، میں تو سیٹ آدمی ہوں، میں بڑی قوم کا ہوں، جب میں بڑی قوم کا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، اس کو آ کے کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، ایسا مکہ لگا کہ وہ وہی مر گیا۔
وہی مر گیا. فرمایا قال هذا من عمل الشیطان، کہا کہ بھی یہ تو شیطانی عمل ہو گیا. دیکھیں اتنی سی بات سمجھیں، یہاں پر بعض حضرات نے اعتراض کیا، مستشرقین وغیرہ اس موقع پہ اعتراض کیا، بھائی مکہ مارنے سے بندہ کیسے مر جاتا ہے؟ مکہ مارنے سے کیا ممکن ہے بندہ مر جائے؟ تو دیکھیں جی حضرت موسیٰ اللہ کے جلالی پیغمبروں میں سے ہیں، اور حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو کہ 4 مقبول ترین انبیاء میں سے تیسرے پیغمبر ہیں یا دوسرے پیغمبر ہیں. ایک پیغمبر کے اندر 1000 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ میں 4000 جنتی مردوں کی طاقت ہے. جب 4000 کی طاقت کا ایک مکہ لگے گا تو بندہ تو جائے گا نا. نہیں جی ہم نہیں مانتے اس بات کو، چلیں اس بات کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کئی ایک ریسلنگ کے میدان میں کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس کے اندر کئی لوگ رنگ کے اندر مر گئے صرف ایک مکہ لگنے سے یا صرف ایک کک لگنے سے. کیا ہوتا ہے؟ وہ مکہ ایسا لگا کہ اندر سے دل پھٹ گیا، ڈر کی وجہ سے وہ مر گیا. پھر آج کل پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے، کراچی کے علاقے کے اندر باکسنگ رنگ کے اندر ایک شخص کو گردن پہ مکہ لگا، باکسر ہے یہ بھی اور یہ بھی باکسر ہے. یہ پرسوں کی بات ہے کہ اس کو مکہ لگا اور اس کی گردن پہ مکہ لگا، وہ وہیں پہ گرا، تھوڑی دیر کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ کیسے مر گیا؟ اور اسی باکسنگ چیمپئن سسٹم کے پچھلے سال کے اندر ایک اور شخص کو موقع لگا تھا گردن کے اوپر اور وہ شخص بھی مرا ہے. یہ پاکستان میں 2 کیس آئے ہیں ایک سال کے اندر. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن کی ایسی باتیں چیلنج نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی. بہت سے معاملات قرآن کے نظر آتے ہیں. یہ دریا کیسے راستہ چھوڑ سکتے حضرت موسیٰ کا؟ آپ دیکھیں، آپ ذرا گھاروں کی طرف علاقے کی طرف جائیں، وہاں پہ سندھ کے جو دریائے سندھ ہے اس کا ڈیلٹا بنا ہوا تھا، آج دریائے سندھ اپنا رخ تبدیل کر چکا. کیسے کر گیا؟ اسی طریقے سے مونجو دوڑو کی پوری تاریخ ہے. دریائے سندھ کا راستہ تبدیل ہوا ہے مونجو دوڑو کے اوپر اور پورا ایک راستہ تبدیل کیا دریائے سندھ نے. تو دریائے سندھ جب یہاں راستہ تبدیل کر سکتا تو وہاں راستہ نہیں تبدیل کر سکتا، بحیرہ کلزم راستہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، حضرت موسیٰ نے موقع مارا، وہ وہی مر گیا. تو فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے. اس کو کہتے ہیں یہ قتل عمد نہیں ہے. حضرت موسیٰ تو قاتل ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ایک شخص کو، آپ نے ایک گاڑی چلا رہے تھے اور گاڑی چلاتے چلاتے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے اندر سامنے والے بندے کا انتقال ہو گیا، تو کیا آپ قاتل ہیں؟ حادثاتی طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو کبھی بھی قاتل نہیں کہہ سکتے. چنانچہ یہودی خود اپنے پیغمبر پہ اعتراض کرتے ہیں، عیسائی دوسرے پیغمبروں پہ اعتراض کرتے ہیں. مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. چنانچہ ہم ان کے بھی وکیل ہیں اور دیگر انبیاء کے بھی وکیل ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا وکیل بننے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کو کبھی قاتل نہیں کہہ سکتے. آپ قرآن مجید میں ذکر کردہ واقعات کو پڑھ کے کبھی حضرت موسیٰ پر بلیم نہیں کر سکتے. حادثے کے اندر اگر کوئی کسی سے کوئی مر جاتا ہے تو کبھی بھی دوسرے کو قاتل نہیں کہتے. ہاں یہ کہتے ہیں بے دھیانی ہوگی، بے توجہ ہی ہوگی. ھذا من عمل الشیطان، یہ بے توجہ ہی تھی. یہ انہ عدو مضل مبین، یہ بہت بڑا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اس سے آگے ایک اور واقعہ ہوا. حضرت موسیٰ تو وہاں سے نکل گئے کہ بھئی اچھا. دوسری بات کہ یہ شخص بالکل بھی بھنگی اور چرسی قسم کا آدمی تھا اور نشے میں ڈوبا ہوا تھا، جو اپنا کام خود کر نہیں پا رہا تھا تو دوسرے کو اس چھوٹے سے کام کے لیے کہتا کہ مجھے اٹھا کے لے کے جاؤ، میں چل نہیں پا رہا ہوں. تو ایسا کمزور شخص کو اگر دھکا دے دیا وہ مر گیا تو ظاہر بات ہے اس کو قتل عمد نہیں کہیں گے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا. اچھا جان بوجھ کے قتل کرنا اس کو قاتل کہا جاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے، قتل کی 5 قسمیں: قتل خطا،
قتل خطا، قتل عمد، اور قتل شبہ عمد، اور قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل شبہ شبہ خطا، یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں قتل کی پاکستان کے قانون میں بھی، پوری دنیا کے قانون میں۔ تو جہاں کہیں خطا سے قتل ہو گیا، جہاں کہیں غلطی سے قتل ہو گیا، جہاں کہیں غلطی سے لگ گیا، تو وہاں پر یہ سزا نہیں ہوتی جو عام سزا ہوتی ہے۔ نہ ہمارے ملک کے قانون میں، نہ کسی ملک کے قانون میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ سامنے والے کو قاتل کنسیڈر کیا جائے گا، لہذا ایسا سمجھنا حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بھی غلط ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے یہاں پر جو استغفار کیا، اللہ نے وہ نقل کیا تاکہ میرے بندے بھی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے انجانے کے اندر، تو کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے، بہت بڑی غلطی ہے، کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے، یہ کلمات پڑھ لو، اللہ معاف فرما دے۔ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ فرمایا فغفر لہ، ہم نے معاف کر دیا، اور کیوں؟ انہ هو الغفور، کیونکہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں، ہم معاف کرنے والے۔ تو رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت موسیٰ نے پڑھا تو اللہ نے مغفرت کر دی۔ چنانچہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کلمات پیغمبروں کی زبانوں سے نکلے ہیں وہ اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اللہ نے ان کلمات کے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ اب جو کوئی شخص بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ فرشتے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھے ذرا کہ آپ بازار میں گئے اور آپ نے نوکیا کا ایک چارجر خریدا، آپ کاؤنٹر پر آتے ہیں تو کاؤنٹر والا بار کوڈ اس کے اوپر لگاتا ہے، تو نوکیا کمپنی کا بار کوڈ آپ کی طرف متوجہ ہے، اب آپ کے پیسے ڈائریکٹ نوکیا کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، ان کا کمیشن ان کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے صابن خریدا، لکس خریدا یا دوسرا کوئی صابن خریدا، اس کا بار کوڈ لگا، وہ کمپنی متوجہ ہوگی۔ بس اسی طریقے سے جب آپ وہ کلمات پڑھیں گے جو پیغمبر نے پڑھے ہیں تو وہ فرشتے جو پیغمبر کی وجہ سے ان کلمات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات کی برکت ہوتی ہے، کلمات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ کلمات کا ترجمہ ہے، کوشش کر کے عربی کلمات کو یاد کر لیجیے، اس میں اور برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ساتھ ہی نقد فغفر اللہ، ہم نے معاف کر دیا، نقد کر دیا، اسی وقت معاف کر دیا۔ چنانچہ امید یہی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی وقت معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس سے آگے اگلے ہی دن ایک اور واقعہ ہوا، وہ اگلی آیات کے اندر ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔